بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَایَاتُ۔ طلاق کی دو قسمیں تھی، طلاق صریح اور طلاق کنائی۔ طلاق صریح سے فراغت کے بعد اب طلاق کنائی کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا طلاق کنائی وہ طلاق ہے کہ جو ایسے واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر یا تو طلاق کی نیت کا ہونا ضروری ہے، یا وہ حالت، وہ موقع دلالت کرے کہ یہ طلاق مراد لے رہا ہے، یعنی مذاکرہ طلاق وغیرہ۔ تو نیت ہو، یہ دلالت حال بتائے کہ یہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ کنائی الفاظ جو طلاق کے ہے یہ صراحتاً طلاق کے لیے مستعمل نہیں ہے، بلکہ ان میں دو طرح کے معانی ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے جو ہے وہ نیت یا پھر دلالت حال کا ہونا ضروری ہے۔ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ الفاظ، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طلاق کنائی یہ دو قسم پر ہے۔ ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق کنائی ہونے کے باوجود طلاق رجعی واقع ہوگی، اور دوسری قسم کے وہ الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جن الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی تو ہوگی بھی ایک طلاق۔ وہ تین الفاظ کنائی یہ ہے: اعتدی، استبرئی، رحمکی وانت واحدہ۔ اعتدی ایک لفظ تو یہ ہے، استبرئی، رحمکی دوسرا یہ ہے، اور تیسرا انت واحدہ تیسرا یہ ہے۔ اب اعتدی، ایک آدمی نے بیوی سے کہا اعتدی تو شمار کر لے، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ تو نکاح کی عدت شمار کر لے، یعنی تجھے طلاق ہو چکی ہے، اب عدت شمار کر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے۔ کیونکہ دونوں مطلب ہے تو طلاق والا مطلب لینے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، لیکن طلاق جو ہے عدت شمار کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کرے گا تو عدت شمار کرے گی۔ اب عدت سے پہلے طلاق کا ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں آٹومیٹکلی عدت سے پہلے طلاق کو ہم مقدر مانیں گے۔ گویا کو صحیح ہوگا انت طالق اعتدی، تو طلاق والی عدت شمار کر لے، تو یہاں طلاق کو محذوف مانا جائے گا، مقدر مانا جائے گا، اور جہاں طلاق کا ذکر ہو اس طلاق کے بعد جو ہے رجعت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس لفظ سے اگر عدت کی نیت کی ہے تو اس سے پہلے طلاق کو محذوف مانا جائے گا، اور طلاق کے بعد چونکہ رجعت ثابت ہوتی ہے اس لیے اس لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور دوسرا لفظ استبرئی رحمکی، اپنے رحم کو بری کر لے، پاک کر لے۔ اس لفظ کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تجھے طلاق ہو چکی ہے لہذا اپنے رحم کو صاف کر کے آگے نکاح کی سوچ، عدت گزار لے، حیض کے دن پورے کر لے عدت کے ساتھ۔ اور دوسرا مطلب نکلتا ہے کہ تو اپنے رحم کو پاک کر لے حیض سے تاکہ میں تجھے طلاق دے سکوں سنت کے مطابق۔ دونوں مطلب ہیں۔ تو اگر اس نے اس سے نیت کی ہے عدت گزارنے کی کہ عدت گزار لے، تو پھر اس صورت میں اس نیت کے بعد عدت سے پہلے طلاق کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا کہ یہاں بھی ہوگا انت طالق استبرئی رحمکی، تو یہاں یہاں جو ہے لفظ طلاق کو یہاں مقدر مانا جائے گا، اور صریح طلاق کے بعد جیسے رجعت ہوتی ہے تو یہاں اس طلاق کے بعد بھی رجعت ہوگی، اور یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا لفظ تھا انت واحدہ، تو اکیلی ہے۔ اس کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں۔
ایک مطلب تو یہ ہے کہ انتی واحدہ، واحدہ یہ صفت ہے موصوف تطلیقتاً کی، انتی تطلیقتاً واحدتاً، تو اس میں دوسرا مطلب نکلتا ہے تو انتی واحدہ تو ایک ہے، یعنی اس کی عظمت بیان کر رہا ہے اپنی بیوی کی کہ تو میرے نزدیک سب عورتوں میں یکتا ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تیری قوم میں، میری قوم میں جتنی بھی عورتیں ہیں تو ان میں یکتا ہے، تو الگ ہی ان میں نظر آتی ہے، تو اس کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے انتی تطلیقتاً واحدتاً، تو اگر یہاں طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہوگی، اور چونکہ اس سے پہلے تطلیقتاً طلاق کو محذوف ماننا پڑے گا، تو چونکہ تطلیق کا لفظ صراحتاً ہوتا طلاق رجعی واقع ہوتی، تو یہاں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، اور ہوگی ایک طلاق، انتی واحدہ کے اندر ہوگی ایک طلاق ہی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تطلیقتاً مصدر محذوف ہے تو اس کا فرد حکم بھی جائز ہونا چاہیے، تین طلاقیں، ایسا یہاں نہیں چل سکے گا، اس لیے یہاں لفظ واحدہ موجود ہے جو تعدد کی صراحت نفی کرے گا، اس لیے یہاں تعدد والا معنی مراد ہرگز نہیں لیا جا سکے گا، یہاں بھی ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ جی ولا معتبر باعراب الواحدہ، یہ انتی واحدہ تن کہے، واحدہ تن کہے، واحدہ تن کہے، بہر صورت ایک طلاق واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت کرے گا، کیونکہ عوام جو ہے اعراب سے واقف نہیں ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ اعراب کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، اس لیے ان کی نیت ہر اعراب میں یہی ہوگی کہ اگر وہ طلاق کی نیت کر چکا ہے، وہ طلاق دینا چاہتا ہے، چاہے وہ واحد تن کہے، واحد تن کہے، واحد تن کہے، اعراب کے بدلنے سے یہاں حکم نہیں بدلے گا۔ اور بقیت الکنایات، یہ تو تین لفظ کنائی الفاظ ایسے تھے کہ جن میں طلاق کی نیت کرنے کے بعد ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کون سے تھے؟ اعتدی، استبرائی رحمتی اور انت واحدہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کنائی الفاظ ہیں ان میں اگر طلاق کی نیت کرے گا تو وہاں طلاق بائن واقع ہوگی، ایک کی نیت کرے گا ایک، تین کی نیت کرے گا تو تین، دو کی نیت کرے گا تو دو واقع نہیں ہوگی، ایک یا پھر تین۔ وہ الفاظ کون سے ہیں وہ صاحب قدوری نے خود بھی ذکر کر دیے۔ انت بائن، تو بائن ہے، جدا ہے، انت بتتن، تو قطع والی ہے، انت بطلتن، اس کا معنی بھی قطع والی ہے، انت حرام، تو حرام ہے، جی حبلک علی غاربک، تیری رسی تیری گردن پر ہے، والحقی باہلک، تو مل جا اپنے گھر والوں کے ساتھ، جی وخلیہ، تو کیا ہے خالی کر دی گئی ہے، بریہ، تو بری ہے، جی ووہبتک لأہلک، میں نے تجھے ہبہ کر دی تیرے اہل خانہ کو، سرحتک، میں نے تجھے چھوڑ دیا، وفارقتک، میں نے تجھے جدا کر دیا، وامرک بیدک، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، واختاری، اپنے آپ کو اختیار کر لے، انت حرہ، تو آزاد ہے، تقنعی، کپڑا اوڑھ لے، تخمری، چادر اوڑھ لے، جی چھپ جا، وغروبی، غروب ہو جا، اخرجی، نکل جا اور چلی جا، وقومی، کھڑی ہو جا، وابتغ الازواج، اور تلاش کر لے زوج کو۔ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں ان میں طلاق کے معنی بھی ہے اور دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر ان میں طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، الا ان یکون فی حالت مضاغۃ الطلاق۔ صاحب قدوری فرما رہے ہیں یہاں تو ہم نے کہہ دیا اگر نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، نہیں کرے گا طلاق واقع، لیکن اگر بات چل ہی طلاق کی رہی ہے، تکرار جو ہے وہ مذاکرہ طلاق کا ہو رہا ہے، اس دوران یہ الفاظ بولے اگر
اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہاں قضان طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں اگر کہتے ہیں میرے لیے طلاق کی نہیں تھی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دیانتاً تو مان لی جائے گی لیکن قضان نہیں مانی جائے گی، کیونکہ حالت بتا رہی ہے کہ یہ طلاق کی نیت سے ہی لفظ بول رہا ہے. قال سوا، جی فرمایا ان الفاظ کے علاوہ جو ہے ان کے اندر فرمایا، ہاں صاحب ہدایہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب خدوری نے سب لفظوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے. کہا کہ ان مذکورہ الفاظ کے اندر اگر مذاکرہ طلاق چل رہا ہے تو وہاں طلاق واقع ہوگی قضاء اس کی نیت کا اعتبار. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے. الفاظ تین طرح کے ہیں اور حالتیں بھی تین طرح کی ہیں، تو حالتوں کے بدلنے سے، الفاظ کے بدلنے سے احکام بدل جائیں گے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا اس صاحب قدوری کا یہ اچھا نہیں ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا کہ حالتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے حالتیں ذکر کی، اس کے بعد الفاظ ذکر کریں گے، پھر حکم لگائیں گے. میں کہ بندوں کی، شوہر کی حالتیں تین طرح کی ہیں. ایک حالت نارمل ہے، نارمل حالت میں بات کر رہا ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، ایک افہام و تفہیم کے ساتھ بات چل رہی ہے، حالت رضا ہے. جی ایسی صورت میں جو ہے یہ مذکورہ الفاظ بولے گئے تو وہاں تو ٹھیک ہے. اگر وہ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور دوسری حالت ہے حالت مذاکرہ طلاق، کہ آپس میں جو بات چل رہی ہے میاں بیوی کی وہ طلاق کا مذاکرہ ہو رہا ہے. عورت کہہ رہی طلاق دو، یہ کہتا ہے طلاق نہیں دینی، اس طرح کا آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں فرمایا کہ کچھ الفاظ تو وہ ہیں جو جواب بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو جواب بننے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن رد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. حالت ہے مذاکرہ طلاق کی، اس صورت میں کچھ الفاظ وہ بولے جاتے ہیں کہ جن کے اندر صرف جواب کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی جو اس نے مطالبہ کیا طلاق کا وہ اس مطالبے کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے طلاق کا مطالبہ تو آپ کو طلاق ہے. کچھ الفاظ وہ ہیں جن میں صرف صلاحیت جواب بننے کی ہے، اس کی بات کا رد وہ الفاظ نہیں بن سکتے ہیں. اور کچھ الفاظ وہ ہوں گے کہ جو جواب بھی بن سکتے ہیں اور اس کی بات کا رد بھی بن سکتے ہیں. تو مذاکرہ طلاق کے وقت اگر ایسے الفاظ بولے گئے کہ جن میں جواب بننے کی صلاحیت تو ہے، رد کی صلاحیت نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ کہتا ہے میرے لیے طلاق کی نہیں تھی، اس کی بات کا اعتبار نہیں، بلکہ ان الفاظ کو جواب بنا کر طلاق کا وقوع کر دیا جائے گا. اور کچھ الفاظ وہ اس کے آگے الفاظ ذکر کر دیے جیسے خلیہ، بریہ، بائن، بتہ، حرام، اعتدی، امرک بیدک، اختاری. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو جواب تو بن سکتے ہیں، رد نہیں بن سکتے. اس لیے یہ الفاظ بول کر مذاکرہ طلاق کی حالت میں اگر کہتا میری کوئی نیت نہیں تھی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان الفاظ سے طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی، کیونکہ مذاکرہ طلاق بتا رہا ہے، یہ طلاق ہی دینا چاہ رہا ہے. اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو جواب اور رد دونوں بن سکتے ہیں، پھر وہ الفاظ بولے گے مذاکرہ طلاق میں اور کہتے ہیں میرے لیے طلاق کی نہیں تھی، تو وہاں اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ ان الفاظ میں رد کی صلاحیت موجود ہے. اور الفاظ اذهبی، اخرجی، قومی، تقنعی، تخمری، یہ الفاظ مذاکرہ طلاق میں بولے گئے اور کہتے ہیں میرے لیے طلاق کی نہیں تھی، تو اس کی بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ ان الفاظ میں رد کی صلاحیت بھی موجود ہے. اس نے کہا طلاق دو، اس نے کہا دفع ہو جائے، یہاں سے نکل جائے، کوئی طلاق نہیں ہے نا صلاحیت رد کی، اس کے بعد رد کر رہا ہے. اس نے کہا طلاق، اس نے کہا یہاں سے کھڑی ہو جا ورنہ تجھے ماروں گا.
صلاحیت ہے رد کی اس الفاظ میں، تو ان الفاظ میں رد کی صلاحیت چونکہ موجود ہے، اس لیے اگر وہ رد کی نیت کر لیتا ہے، کہتا میں نیت طلاق کی نہیں تھی، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور ایک تیسری حالت ہے حالت غضب کی، دو حالتیں ہو گئی، حالت رضا، حالت مذاکرہ طلاق، اور تیسری حالت غضب غصے کی حالت میں ہے، تو وہاں پر ایسے الفاظ بولے جو رد اور گالی دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ رد بھی بن سکتے ہیں کہ اس کی بات کو رد کر رہا ہے، چل کوئی طلاق نہیں ہے، وہ گالی دے رہا ہے کہ گالی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حالت غضب میں اگر ایسے الفاظ استعمال کیے اور وہ کہتا ہے میری یہ طلاق کی نہیں تھی، اس کی بات مان لی جائے گی۔ ہاں اگر وہ الفاظ ایسے بولے حالت غضب میں جن میں رد اور گالی کی گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تو وہاں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کی حالت غضب بتا رہی ہے، وہ طلاق ہی دینا چاہتا ہے۔ وہ الفاظ اعتدی اختاری امر کی بیادک، تو پھر ان الفاظ سے حالت غضب میں طلاق واقع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کی تین حالتیں ہیں، حالت رضا ایک نارمل حالت ہے، نمبر دو حالت مذاکرہ طلاق، نمبر تین حالت غضب۔ طلاق میں الفاظ بھی تین طرح کے ہیں، نمبر ایک وہ الفاظ جو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، نمبر دو وہ الفاظ جو صرف جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں، رد کی صلاحیت نہیں رکھتے، نمبر تین وہ الفاظ جو جواب اور گالی دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر پہلی صورت حالت رضا کی تو وہاں پر ان تمامی الفاظ میں طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہوگی، اگر نیت نہیں کرے گا طلاق نہیں ہوگی۔ اور مذاکرہ طلاق کے وقت اگر ایسے لفظ بولے گئے جو جواب کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، رد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی تصدیق اس بات میں کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ایسے الفاظ بولے مذاکرہ طلاق میں جو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کہتا ہے میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی، اور یہی کہا جائے گا اس نے گویا کہ رد کے لیے لفظ بولے ہیں۔ اور حالت غضب کے اندر ایسے الفاظ بولے گئے جو رد اور سب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، پھر کہتا میں نیت طلاق کی نہیں تھی، تصدیق کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ایسے الفاظ بولے گئے کہ جن میں رد اور شتم کی صلاحیت نہیں ہے، وہاں کہتا ہے میں نیت طلاق کی نہیں تھی، وہاں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، وہاں طلاق واقع کر دی جائے گی۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چار لفظ ایسے ہیں حالت غضب میں جو ہے ان کے اندر سب گالی کا احتمال موجود ہے، وہاں اگر وہ کہتا ہے میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تصدیق کر دی جائے گی۔ اور الفاظ ہے کہ لا ملک لی علیکی، لا سبیل لی علیکی، خلیت سبیلکی، فارقتکی، یہ الفاظ امام ابو یوسف فرماتے ایسے ہیں، ان میں حالت غضب کے اندر سب گالی کا احتمال موجود ہے، اگر ان میں وہ گالی کی نیت کرے کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، اس کی بات یہاں پر مان لی جائے گی۔ ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الاول، یہاں سے صاحب ہدایت کر چاہتے ہیں ہمارا مسلک اب تک یہ ٹھہرا کہ پہلے تین کنائی الفاظ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب سے کیا واقع ہوگا؟ طلاق بائن۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان تمام الفاظ کنائی سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا کنائی الفاظ، یہ سارے کے سارے طلاق سے کنایا ہے، طلاق سے کنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق سے کنایا ہے، ان میں نیت شرط ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ طلاق صریح سے کنایا ہے، یہ واقع ہونے کے بعد ایک طلاق کم بھی ہو جاتی ہے،
جیسے طلاق صریح دینے کے بعد ایک طلاق کم ہوتی ہے، تو جیسے طلاق صریح کے بعد طلاق صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو طلاق بائن سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ورنہ سے ہم حناف کی دلیل، ہم نے کہا نہیں بھائی، یہاں پر جو طلاق بائن دے رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو طلاق بائن دینے کا اہل ہے، عاقل بالغ ہے، شوہر ہے، اور جس کو دے رہا ہے وہ اس کا محل بھی ہے اور اس کو ولایت شرعی حاصل بھی ہے، یہ دے سکتا ہے اس کو، شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اور بسا اوقات وہ ایسی طلاق دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دروازہ اس کو واپس لانے کا بالکل بند نہ ہو، اور یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے دو یہ اگر عورت خود رجوع کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں نہ رہے، اور یہ صورت 3 طلاق سے حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد پھر یہ ایسا دروازہ بند ہوگا کہ شاید کھل بھی نہ سکے۔ ہو سکتا ہے اس کو حلالے کے لیے کہ مرد میسر نہ آئے، یا مرد میسر آئے پھر اس کو طلاق نہ دے، 3 طلاق کے بعد یہ تدارک بالکل ناممکن ہو جائے گا، تو اس لیے 3 کی تو ہم اس کو بنا نہیں سکتے، اور ایک طلاق رجعی سے بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ایک طلاق رجعی اس کو شمار کرے، اس کے بعد عورت خود رجوع کر لے آگے، شہوت سے اس کو بوسہ دے دے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس کا منشا اور شاد یہ ہے کہ ایسی طلاق ہو کہ اگر عورت رجوع کرنا چاہے تو یہ نہ کر سکے، اور لیکن تدارک اگر بعد میں کرنا بھی چاہو تو کوئی حل اس کا آسانی سے مل سکے، اور وہ صرف طلاق بائن سے ملے گا کہ طلاق بائن کے بعد عورت اب خود آنے سے رہی، لیکن اگر اس کو بعد میں ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے چاہا تو بغیر حلالے کے اس کو لا سکتا ہے، اور وہ صرف طلاق بائن سے حاصل ہوگا، طلاق رجعی سے یا 3 طلاقوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے طلاق بائن چونکہ ایک ضرورت کے لیے ہے، اس لیے اس کے ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق بائن کو لاحق کیا جائے گا۔ وَلَيْسَ بِكِنَایَاتٍ عَنِ التَّحْقِیق، یہاں سے امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا یہ کنائی، یہ جو ہے نا الفاظ جو آپ نے ذکر کیے ہیں یہ طلاق صریح سے کنایا ہے، یعنی یہ کنائی الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے صریح ایک ہوتا ہے کنائی، یہ طلاق سے کنائی ہے۔ ہم نے کہا کہ طلاق سے کنائی نہیں ہے، یہ طلاق کے معنی میں حقیقتاً مستعمل ہو رہے ہیں۔ کنائی تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی طلاق نہ ہو، اشاروں کے ذریعے سے جو ہے کوئی معنی اس کا نکال لیا جائے، جبکہ یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ ان الفاظ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی طلاق کا نہیں ہے، دوسرا معنی طلاق کا ہے۔ جو معنی طلاق کا ہے وہ حقیقی معنی ان کا، جب وہ طلاق کی نیت کرے گا ان الفاظ سے تو وہ اس کا حقیقی معنی طلاق ہوگا، وہ کسی سے کنائی نہیں ہوگا۔ تو ان کو کنائی کہنا یہ درست نہیں، بلکہ جب یہ لفظ طلاق کے معنی میں نیت سے مستعمل ہوگے تو وہ طلاق والا معنی ان کا اصلی معنی ہوگا، کنائی ضمنی اشاراتی معنی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو یہ کہنا یہ کنائی الفاظ، یہ کنایا یعنی کہ صریح کے مقابلہ میں کنایا ہے، یہ طلاق صریح سے کنایا ہو رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ وَالشَّرْطُ، یہاں سے امام شافعی کی دوسری بات کا جواب ہے، انہوں نے کہا تھا جیسے کنائی چیزوں میں نیت شرط ہوتی ہے، یہاں بھی نیت شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ طلاق صریح سے کنایا ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے یہاں نیت اس لیے شرط نہیں ہے کہ طلاق صریح سے کنایا ہے، بلکہ نیت یہاں اس لیے شرط ہے کہ یہاں بینہ کی 2 قسمیں ہیں، بینہ خفیفہ، بینہ غلیظہ۔ خفیفہ 1 طلاق بائن، غلیظہ 3 طلاق بائن۔ تو یہاں پر ہم جو نیت کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں کہ یہ بتاؤ کون سے طلاق دے رہے ہو، خفیفہ بائن یا غلیظہ بائن۔ تو بینونت کی 2 قسموں میں سے ایک قسم کو متعین کرنے کے لیے نیت ہوتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ صریح کے مقابلہ میں آپ نے کنایہ لفظ لائے ہیں تو کنایہ کے لیے نیت ہوتے ضروری ہے اس لیے نیت کر رہے ہیں، ایسا سین یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے اس نیت کو لے کر آپ ان کے کنائی الفاظ ہونے پر دھوکہ نہ کھائیں۔ وانتقاص العدد، اور تیسری انہوں نے بات پیش کی تھی امام شافعی نے
یہی تو وجہ ہے کہ اس طلاق کے بعد ایک عدد کم ہوتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ طلاق سری ہے، یہ طلاق رجعی کی طرح ہے. جیسے طلاق رجعی کے اندر ایک طلاق کے بعد ایک عدد کم ہوتا ہے، یہاں بھی کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طلاق رجعی ہے. اس کا جواب دیا یہاں عدد اس لیے کم نہیں ہو رہا کہ طلاق رجعی ہے، یہ طلاق سری ہے، بلکہ یہاں طلاق بائنہ ہونے کے اعتبار سے عدد کم ہو رہا ہے. اور جس طرح طلاق سری میں عدد کم ہوتا ہے طلاق بائنہ کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے عدد کم ہو رہا ہے تو لہٰذا طلاق رجعی ہے؟ وہ تو عدد کم طلاق بائنہ کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بات سمجھ سے بالا تر ہے. وَإِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے جیسے سری الفاظ آپ نے کہا نا یہ الفاظ طلاق کے معنی میں اصلی اور حقیقی طور پر شامل ہے. یہی بات ہے اگر تو پھر جیسے طلاق سری کے اندر انت طالق میں وہ 3 طلاق کی نیت نہیں کر سکتا ہے، تو یہاں پر بھی ان الفاظ کے اندر بھی پھر یہ لفظ بول کر 3 طلاق کی نیت درست نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ تم کہہ رہے 3 طلاق کی نیت درست ہے. اس کا جواب ہم دے چکے. یہ باہر البتہ یہ الفاظ جو ہے یہ مصدر کی طرح مستعمل ہوتے ہیں، اور مصدر کے 2 فرد ہیں، فرد حقیقی فرد حکمی. فرد حقیقی 1، فرد حکمی 3. اس لیے یہاں پر جو ہے 3 کی نیت کرنا درست ہے. وہ یعنی بینونت کی 2 قسمیں ہیں، بینونت غلیظہ، بینونت خفیفہ. تو خفیفہ 1، غلیظہ 3. تو 1 فرد حقیقی ہے، 3 فرد حکمی ہے. 1 کی نیت کرے، 3 کی کرے، 12 فرد ہی ہے یہ. ولا تصح نیت السنتین، ہاں البتہ 2 کی نیت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ 2 نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب 3 کی کر سکتا ہے تو 2 تو 3 سے کم ہے، اس کی بچے کے اولا جائز ہونی چاہیے. وَإِنْ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي اعْتَدِّي اعْتَدِّي، ایک آدمی نے کہا شمار کر لے شمار کر لے شمار کر لے، اور کہتا ہے میری پہلے اعتدی سے مراد طلاق تھی اور باقی 2 اعتدی سے مراد یہ تھا کہ حیض شمار کر لے، عدت شمار کر لے. تو قضان اس کی تصدیق کر دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے کلام کے حقیقی معنی کا اعتبار کیا ہے. اس کے معنی جیسے طلاق ہے ویسے ہی جو ہے عدت بھی ہے. تو اس لیے اس نے پہلے لفظ سے طلاق کی نیت کر لی اور دوسرے سے عدت کی نیت کر لی، دونوں معنی بن سکتے ہیں. اور ویسے بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں اپنی عدت گزارو آپ. اس نے ایک ماحول اور معاشرے ایک بات کر دی، اس کی تصدیق کر دی جائے گی. پہلی اعتدی سے طلاق ہوگی اور دوسری 2 اعتدی سے مراد کیا ہوگی؟ عدت گزارنا. وَإِنْ قَالَ لَمْ أَنْبِ بِالْبَاقِ شَيْئًا، لیکن اگر کہتا ہے کہ اعتدی اعتدی اعتدی، پہلے اعتدی سے مراد میری طلاق ہے اور دوسری 2 میری کوئی نیت نہیں ہے، تو یہاں پر 3 طلاق واقع ہوگی. اس لیے کہ پہلے اعتدی سے مراد جب طلاق لے لی تو گویا کہ مذاکرہ طلاق چل پڑا. اب مذاکرہ طلاق کے بعد کہتا ہے کہ اعتدی سے میری کوئی مراد نہیں تھی، تو مذاکرہ طلاق کے ہوتے ہوئے نیت کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے یہاں پر پھر دوسری 2 سے بھی طلاقیں مراد ہوگی اور 3 طلاق واقع ہو کر یہ مکمل طور پر اس سے پھڑک جائے گی. بخلاف ما اذا قال لم انوي بالکل الطلاق، ہاں اگر وہ کہتا ہے اعتدی اعتدی اعتدی، ان تینوں سے میری کوئی نیت نہیں تھی، تو یہاں یعنی طلاق کی نیت نہیں تھی، تو یہاں اس کی تصدیق کر دی جائے گی کیونکہ یہ لفظ جس طلاق کے معنی کا احتمال رکھتے ہیں دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتے ہیں. بخلاف ما اذا قال نويت بالثالث طلاق دون الاوليين، اگر یوں کہتے ہیں پہلے 2 اعتدی سے میری کوئی نیت نہیں تھی، آخری اعتدی سے میری طلاق تھی، تو یہاں اس کی تصدیق کر دی جائے گی، 1 طلاق واقع ہوگی. اس لیے کہ پہلی 2 اعتدی کے وقت مذاکرہ طلاق نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا میری نیت بھی نہیں تھی، تو اس کی بات مانی جائے گی. اور آخری طلاق اعتدی میں اس نے طلاق نیت کر لی ہے، اس لیے وہاں پر اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ اعتدی ان الفاظ میں ہے، ان 3 الفاظ میں سے ہے جسے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. وفی کل موضع، فرماتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو مسائل ذکر کیے ہیں جہاں جہاں ہم کہتے آئے ہیں
کہ مرد کی بات کی تصدیق کر دی جائے گی کہ وہاں لازمی ہوگا مرد سے قسم لی جائے، قسم لے کر تصدیق کی جائے گی، کیونکہ ان چیزوں کی خبر دینے میں وہ امین ہے، دل کے رازوں کو تو ہم نہیں جانتے، تو اب وہی امین خود امانت دار ہے، خود امین بن کے اپنی بات کہے گا، اور امین کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، قسم کے بغیر معتبر نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، زندگی باقی ملاقات باقی۔